السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کا 13واں رکوع انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آیت نمبر 104 سے 113 تک کی آیات پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها۔ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب تک جو آیات سورۃ البقرہ کی آ چکی ہیں، ان آیات میں جو مضمون چل رہا تھا اجمالی طور پر اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ اب تک جو مسائل آئے ہیں یہود کی جن شرارتوں کا اور ان کی طرف سے جن بد اعتدالیوں کا تذکرہ آیا، اس کا تعلق تھا
اہل کتاب کا حضور کے ساتھ اور قرآن مقدس کے ساتھ، کہ اہل کتاب کا حضور پر ایمان نہ لے آنا اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہ کرنا عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ان باتوں کا تذکرہ تھا۔ یہاں سے کلام کا رخ تھوڑا تبدیل ہوا ہے، اور اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے اہل کتاب اور مشرکین کے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے۔ اہل کتاب اور مشرکین مکے کے، ان لوگوں کے تعلقات مسلمانوں کے ساتھ کیسے تھے، ان باتوں کو ان آیات کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں یہود کی ایک شرارت کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کی باتیں بتلانے کے لیے حضرات صحابہ کرام کو بٹھا کر ان کی مجلس میں دین کی بات، شریعت کی بات بتلایا کرتے تھے۔ یہود بھی اس مجلس میں آ جاتے اور مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے اور ان باتوں کو سنتے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے اور وہ بات ان کو سنائی نہ دیتی یا وہ یہ بات نہ سمجھتے، تو وہاں ایک لفظ استعمال کرتے راعینا۔ راعینا کا لفظی ترجمہ ہے ہماری جانب بھی توجہ کیجیے، ہمارا بھی خیال فرمائیے، ہمارا بھی لحاظ کیجیے۔ اور اگر اسی راعینا میں تھوڑا سا کھینچ کر اس کو پڑھا جائے راعینا، راعینا، تو پھر اس کا ترجمہ کچھ اور ہو جائے گا۔ عربی گرامر کے اعتبار سے راعینا کا ترجمہ ہے ہماری جانب توجہ دیجیے، ہمارا لحاظ فرمائیے، بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے، تھوڑا اور ہماری طرف توجہ کے ساتھ بیان کریے۔ اور اگر اس لفظ کو یا کے ساتھ پڑھا جائے تھوڑا کھینچ کر راعینا، تو اس کے معنی ہو جائیں گے ہمارا چرواہا۔ عربی کی کتابوں میں طلباء کو جو پڑھائی جاتی ہے اس میں جو کہانیاں آتی ہیں، اس میں ایک کتاب ہے نفحۃ الادب، اس میں ایک سبق کا عنوان ہے الراعی الصغیر، چھوٹا چرواہا۔ تو میں نے آپ کو مثال دی کہ راعی کے اصل معنی ہیں چرواہے کے۔ اب یہ راعینا کہتے لیکن اپنی شرارت کی وجہ سے راعینا کہتے، نعوذ باللہ، بڑے بھیانک معنی، یعنی حضور کو یوں کہتے نعوذ باللہ ہمارا چرواہا۔ اللہ اکبر۔ تو اب مسلمان اس لفظ کے وہ معنی جو لغوی اعتبار سے ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے ہے کہ ہماری جانب توجہ دیجیے، ہمارا بھی لحاظ اور خیال فرمائیے، یہ معنی ذہن میں رکھتے ہوئے مسلمان بھی یہ لفظ استعمال کرنے لگے۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہود کی ان شرارت سے واقف بھی کروایا اور مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال کرنے سے روک دیا، کہا کہ تم یہ لفظ استعمال نہ کرو، بلکہ حضور کی بات پہلی مرتبہ ہی اتنی توجہ سے سنو کہ راعینا کا لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور اگر کہنا ہی پڑ جائے تو راعینا مت کہنا، انظر نہ کہنا، اس کے بھی معنی وہی ہے جو راعینا کے لغوی معنی ہے۔ تو یہود کی اس شرارت کا بھی تذکرہ ہے اور مسلمانوں کو ان کے اس عمل کی اتباع کرنے سے روک دیا گیا۔ اس آیت میں ہم مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے؟ ہم مسلمانوں کے لیے سبق یہ ہے کہ مسلمان اپنی گفتگو میں اور اپنی بول چال میں ایسے ڈبل میننگ والے الفاظ استعمال نہ کریں جہاں غلط فہمی ہونے کا یا اس کے غلط مفہوم کو لیے جانے کا احتمال ہو۔ ہمارے نوجوان عام طور پر مذاق میں، تمسخر میں کچھ ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جو ڈبل میننگ والے ہوتے ہیں۔ اب سنتے ہی سامنے والا کچھ اور سمجھتا ہے اور کہنے والا بولتا ہے کہ صاحب میری یہ مراد نہیں۔ تو مسلمانوں کو اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی گفتگو میں ان الفاظ کا استعمال نہ کرے جو ذو معنی ہو،
ایک معنی اچھے ہوں اور دوسرے معنی بہتر نہ ہو، سننے والا اس بہتر نہ ہونے والے معنی کو سمجھے اور بولنے والے کی مراد کچھ اور ہو، تو مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی گفتگو صاف ستھری ہو، شفاف ہو، اور گفتگو ایسے پیراہے میں کی جائے کہ سامنے والے کو کوئی غلط معنی یا غلط مفہوم لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ تم انظرنا کہو اگر کہنے کی ضرورت پیش آ جائے تو، واسمعوا، اور حضور کی بات مکمل توجہ سے سنو کہ نہ راعنا کہنے کی ضرورت پڑے نہ انظرنا کہنے کی ضرورت پڑے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اس عمل سے روک دیے جانے کے بعد اگر کوئی انکار کرے اور حسب سابق اسی لفظ کو اختیار کرتا رہے تو انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوسری آیت، ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم۔ مسلمان جب تک مکے میں رہے ہیں مسلمانوں کی حالت قسمہ پرسی کی تھی، اس لیے کہ یہاں مسلمانوں کی تعداد کم اور کافروں کی تعداد زیادہ، اور جو مسلمان ہوتا تو وہ کافروں کا تختہ مشق بن جاتا ہے، کفار اس کو ستاتے، اذیت پہنچاتے، اور دین اسلام سے برگشتہ کرنے کی جتنی کوشش یہ لوگ کر سکتے تھے وہ ساری کر ڈالتے کہ بھئی یہ دین اسلام پر باقی نہ رہے۔ لیکن بہرحال مسلمان اپنے دین پر قائم رہے، ساری سختیوں اور اذیتوں کو برداشت کیا، لیکن جب مسلمان مکے سے نکل کر مدینہ آئے ہیں تو مدینے میں مسلمانوں کی گویا ایک ریاست قائم ہوئی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مدینہ مسلمانوں کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی نشأت ثانیہ کا دور کہلایا، یعنی خوب ترقی ہوئی مسلمانوں کی، اسلام کی بھی خوب ترقی ہوئی۔ تو جب جب مسلمانوں کی کوئی ترقی ہوتی اور مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے کوئی خیر، بھلائی اور اچھائی مل جاتی، نہ کافر اس بات کو پسند کرتے کہ مسلمان ترقی کریں، اور نہ یہود اہل کتاب اس بات کو پسند کرتے کہ مسلمانوں کی کوئی ترقی ہو، اس لیے کہ اہل کتاب کو اور مشرکین کو مسلمانوں کی ترقی نہیں بھاتی تھی، مسلمان آگے بڑھ جائیں یہ نہیں چاہتے تھے۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس دور میں بھی مسلمانوں کی ترقی میں اور مسلمانوں کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ ساری شکلیں یہودی لابی کے ذریعے سے مسلمانوں میں عام کی جا رہی ہیں۔ وثائق یہودیت ایک کتاب ہے اور اہل علم طبقے کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ اس میں ان لوگوں کی جو چالاکیاں ہیں، جو مکاریاں ہیں اور مسلمانوں سے جو دشمنی ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے جو جو حربے استعمال کیے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور شاید ممکن ہے کہ اب وہ کتاب انگریزی میں بھی چھپ گئی ہوگی، اردو میں اس کا نام ہے وثائق یہودیت۔ اس کتاب کے مطالعے کے دوران جو بات میری نظر سے گزری، بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن اگر آپ سمجھیں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں کی کتنی سخت پلاننگ ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی۔ یہودیوں کا معمول ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ٹافی بازار میں ملتی ہیں، جو چاکلیٹس وغیرہ ملتے ہیں، اپنے بچوں کو میچیور ہونے تک ان ساری چیزوں سے اور ساری جو بازاری چیزیں ملتی ہیں ان سے دور رکھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر ایک مرتبہ اس کا چسکا لگ جائے تو پھر بچے اس کے عادی بن جاتے ہیں۔ جیسے آج ہمارے بچے فون کے عادی، فون نہیں رہا تو بچوں کے حلق سے کھانا نیچے نہیں اتر رہا، اور ماں باپ اتنے مجبور ہو گئے ہیں، اور ہر گھر کی کہانی، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہر گھر کی یہ کہانی ہے، ماں باپ اتنے مجبور ہو گئے ہیں، چاہ نہ چاہ، خواہ نہ خواہ، اپنے بچوں کو فون سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھانا کھلاتے ہیں۔
اگر آپ اس کے بغیر کھانا کھلاؤ تو وہ کھانا نوالا منہ کے اندر لینے کو تیار نہیں ہے، اور جب سامنے رکھ کے آپ مٹھی بھی کھلاؤ کھانے کو تیار ہے۔ میری بات مبالغے میں ہے، انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن صورتحال ایسی ہے۔ تو اب ان لوگوں نے اپنے بچوں کو بازار کی وہ ٹافی اور چاکلیٹ سے دور اس لیے کر دیا کہ ان کی عادت نہ بگڑ جائے، اور ان کو اتنا محفوظ پرورش کے انداز میں وہ لوگ پروان چڑھاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں کہ بازار کی چیزوں کا اور دوسری چیزوں کا ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہونے دیتے۔ ہمارے پاس بچہ جیسے ہی بولنا شروع کر دیتا ہے، باپ گھر جاتے ہوئے بچوں کے لیے ٹافی خاص طور سے لے کر جاتا ہے۔ ان کا مقصد کچھ اور ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تفقہن ہے، ہم ایسے ہی سنیکس کے طور پر کھلا دے رہے ہیں، لیکن صورتحال کچھ اور ہے۔ تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان کسی بھی اعتبار سے ترقی کریں، اور قرآن نے دوسری جگہ بڑے صاف الفاظ میں کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنے والوں میں اگر تم کسی کو سخت ترین پاؤ گے تو وہ یہود ہیں اور مشرکین ہیں۔ ان کو مسلمانوں کی ترقی نہیں بھاتی۔ یہی حال جب صحابہ مسلمان مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، وہاں مسلمانوں کی ترقی ان سے دیکھی نہیں گئی، تو اسی کا تذکرہ ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، وہ لوگ اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا یعنی حضور کو نہیں مانا، ولا المشرکین، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، وہ یہ نہیں چاہتے ان ینزل علیکم کہ تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو جائے، کوئی بھلائی نازل ہو جائے، تمہیں کوئی ترقی ہو جائے، وہ نہیں چاہتے۔ حالانکہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ جس پر چاہے اپنی رحمت برسا دے۔ اللہ کا دستور یہ ہے کہ وہ جس کو اپنی رحمت کے لیے منتخب کرتا ہے اس پر اپنی رحمت نچھاور کر دیتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، اور اس رحمت کو خاص ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا جو ایمان لے آئے اور عمل صالح جنہوں نے اختیار کیا۔ یعنی اللہ کی رحمت کا استحقاق اپنے اندر پیدا کر لو، چاہے وہ مشرکین ہو چاہے وہ یہود ہو، اگر ایمان اور عمل صالح ان کی زندگی میں آئے گا تو یہ بھی اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ نے ضابطہ بنایا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک کام کیے، اللہ نے ان کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ رحمت تمہیں بھی حاصل ہو، تم چاہتے ہو کہ یہ ترقی تمہیں بھی نصیب ہو، تو اس استحقاق کو اپنے اندر پیدا کر لو جس چیز پر اللہ نے رحمت کا مدار رکھا ہے، اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے دو تین باتیں تھوڑا ابتداً سمجھ لیں۔ ایک لفظ آتا ہے نسخ، نون سین خا۔ نسخ کے معنی آتے ہیں ہٹانا، پلٹنا، بدلنا، یہ ساری لفظ نسخ کی تحقیق ہے، منتقل کرنا۔ نسخ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نسخ شرائع اور ایک ہے نسخ شریعت، یا یوں کہیں نسخ فی الشرائع اور نسخ فی الشریعت۔ میں اس کو سمجھاؤں۔ سب سے پہلے اس دنیا کے اندر سیدنا آدم علیہ الصلوات والتسلیم کو بھیجا گیا۔ جب تک وہ رہے ان کے لیے جو احکام اللہ نے بھیجے وہی حضرت آدم اور ان کی اس وقت تک کی ذریت کے لیے شریعت بنی۔ ٹھیک، حضرت آدم کے بعد حضرت نوح آئے، حضرت نوح کے لیے اللہ نے جو اس وقت احکام اتارے
جو باتیں ان کو اس وقت میں بطور شریعت اور دین کے عطا فرمائی گئی وہ شریعت نوح ہے، حضرت نوح کی شریعت۔ اب ایسے انبیاء جیسے جیسے آتے گئے، حالات بدلتے گئے، تو شریعتیں بھی بدلتی چلی گئیں۔ حضرت آدم کی شریعت ان کے دور تک، حضرت نوح کی شریعت ان کے دور تک، پھر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبیوں کے بدلنے کی وجہ سے، یعنی ان کا دور جب ختم ہوا، دوسرے نبی آئے تو ان کو ایک نئی شریعت دی گئی، یہ ہے نسخ فی الشرائع، شریعتیں تبدیل ہوئی۔ اور ایک ہے نسخ فی الشریعت، کہ ایک حکم اللہ نے پہلے نازل فرمایا، بعد میں چل کر کے اس حکم کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی، یا اس کے بجائے کوئی دوسرا حکم اللہ نے نازل فرمایا۔ اس کی ایک مثال دوں آپ کو، سورۃ البقرہ ہی میں جہاں روزوں کا بیان شروع ہوگا، وہاں ایک لفظ، ایک آیت آئی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ روزے جب فرض کیے گئے تھے تو ایک حکم یہ تھا، سونے سے پہلے پہلے جو کھا لیا۔ اب اگر ایک مرتبہ نیند لگ گئی اور جیسے ہی بیدار ہو گیا، اب کوئی چیز نہیں کھا سکتا، یہ حکم تھا۔ اور دوسرا حکم یہ بھی تھا کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ تو روزہ رکھیں، جن لوگوں کے پاس طاقت ہے روزہ رکھنے کی لیکن وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دیں۔ یہ ابتدائی زمانے میں جب روزے نازل ہوئے کا حکم نازل ہوا تھا، اس وقت یہ حکم تھا۔ بعد میں پھر مسئلہ بدلتا چلا گیا، حالات صحابہ کرام کے ساتھ ایسے ہوئے کہ ایک صحابی دن بھر اپنے کھیت میں محنت کر رہے تھے، سارا دن روزے کی حالت میں گزار دیا، شام جب گھر واپس آئے تو بالکل تھکے ہارے۔ اب جیسے ہی وہ بستر پر یوں ٹیک لگاتے ہیں، نیند لگ جاتی ہے۔ اب نیند لگ گئی، اس کا مطلب اب کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ تو اب پہلا دن پورے کا پورا روزے کی حالت میں گزرا، رات بھی سو گئے، کھانے کا موقع نہیں ہوا، اگلے دن پھر روزہ رکھنا ہے۔ تو ایسے کچھ حالات اور واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے احکام میں تبدیلی ہوئی۔ تو اب دیکھو، پہلے ایک حکم تھا، بعد میں اس کے اندر تھوڑی تبدیلی ہوئی۔ اب یہ حکم دیا گیا کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے تک سحر کھا سکتے ہو، حکم بدل گیا۔ تو یہ حکم پہلے کچھ اور تھا، بعد میں کچھ اور ہوا۔ ایک دوسری اور مثال دوں آپ کو سمجھنے کے لیے، صحابہ کرام، حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں اس حدیث کو نقل بھی کیا کہ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آپ نماز کی حالت میں، اور پہلے نماز کے اندر بات چیت کرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، اس کی اجازت تھی۔ وہ آئے اور نماز شروع کرنے سے پہلے حضور کو سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ بہرحال یہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن ان کے دل میں خیالات کا ایک بڑا انبار آ گیا، پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی مجھ سے، کیا میرا کوئی ایسا عمل حضور کے پاس پہنچ گیا جس کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے ہوں۔ کئی خیالات آئے۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ نماز اللہ کے دربار میں خشوع اور خضوع کے ساتھ حاضری کا نام ہے۔ اب تک نماز میں بات کرنے، سلام کرنے کی اجازت تھی، اب اللہ نے حکم بدل دیا، اب اللہ نے حکم بدل دیا۔ ایسی کئی مثالیں ہیں، میں آپ کو یعنی نمبر وار گنا سکتا ہوں کئی مثالیں۔ دو مثالیں اور دے دوں بات سمجھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں رفع الیدین فرمایا ہے، یقیناً فرمایا، بخاری کی روایت۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو آخری نماز تھی، یعنی اپنی زندگی کے آخری حصے میں جو آپ نے نماز فرمائی ہے، لم یرفع یدیہ الا عند التکبیرۃ التحریمہ، حضور نے اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے مگر صرف تکبیر تحریمہ کے وقت۔ معلوم یہ ہوا کہ ابتدا میں رفع الیدین کا حکم تھا، آگے چلتے چلتے وہ حکم منسوخ ہو گیا یا ختم ہو گیا، بس ایک مرتبہ نماز میں ہاتھ اٹھانے کا حکم باقی رہا۔ ہم انکار نہیں کرتے کہ حضور نے رفع الیدین نہیں فرمایا، کیا ہے۔ اور اعتبار، حدیث کے اندر بھی بات آئی ہے، العبرۃ بالخواتین،
اعتبار جو ہوتا ہے وہ آخری عمل کا ہوتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا ہو، بدل گیا ہو، یا اس میں کچھ تبدیلی ہوئی ہو، اس لیے حضور کے آخری عمل کو دیکھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور جب اپنے آخری دور میں نماز پڑھتے تھے لم يرفع یدیہ الا عند التکبیرۃ التحریمہ، تحریمے کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے۔ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ ایک صحابی، ان سے دو طرح کی روایات منقول ہیں۔ ایک، اذا قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین ومد بها صوتہ، حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی کی روایت ہے یہ بھی، کہ حضور نے نماز کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا اور آپ نے آمین کہا اور آپ نے آواز کو تھوڑا کھینچا، آمین۔ پھر انہی وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ ہی سے دوسری روایت ہے کہ حضور نے نماز کے اندر آمین پڑھا وخفض بها صوتہ، اور اپنی آواز کو آپ نے پست فرمایا۔ میں نے دونوں طریقے آپ کو بتائے۔ اب یہ دو عمل کیوں ہوئے، بات سمجھنے کی۔ محدثین کہتے ہیں کہ وائل ابن حجر کی وہ روایت جس میں آپ کے آمین کو تھوڑا بلند آواز سے کہنے کا حکم بیان کیا گیا ہے، وہ مسئلہ آیا ہے، وہ اس لیے تھا کہ وائل ابن حجر نئے نئے داخل اسلام ہوئے تھے، اپنی قوم کو لے کر کے آئے تھے دین سکھانے اور دین سمجھانے کے لیے۔ تو حضور نے اپنے اس عمل سے یہ بتایا کہ نماز میں جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو مقتدیوں کو آمین کہنا چاہیے۔ فرمایا یہ تعلیماً للامہ، حضور نے تھوڑی بلند آواز سے آمین فرمائی۔ اور جب وہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ مسئلہ یوں ہے اور اس طریقے سے ہمیں عمل کرنا ہے، جب دوسری مرتبہ حضرت وائل ابن حجر آئے، چونکہ مسئلہ معلوم ہو چکا ہے، آمین کہنے کی بات علم میں آ چکی ہے، اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے آہستہ آمین فرمائی۔ دونوں عمل ہیں، لیکن اعتبار ہوتا ہے اس عمل کے کرنے کے موقع کا، کہ بھئی کس موقع پر یہ عمل ہوا ہے۔ اس لیے میں بار بار اپنی مسجد میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ بھئی آمین آپ ضرور کہیں، حکم ہے کہنے کا، بلکہ یہ بھی فرمایا ہے حدیث میں کہ جس بندے کی آمین اور فرشتوں کی آمین مل جائے، من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، حدیث کے الفاظ کہ جس بندے کی آمین اور فرشتوں کی آمین ساتھ ہو جائے، ایک ساتھ مل جائے، تو اس بندے کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن وہاں آمین کو آہستہ کہنے کا حکم ہے۔ اچھا، یہ تو احادیث کی بات ہو گئی۔ اب ایک مسئلہ یعنی تھوڑا سینس لگا کر کے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سینس لگا، یعنی عام طور پہ لوگوں کو اس وقت میں ہے کہ بھائی خالی حدیثیں ہی بول رہے ہیں، آپ سینس سے بھی سوچیے۔ آپ جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں آپ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو، چیخ کے پڑھتے ہو یا آہستہ پڑھتے ہو؟ ارے بولو نا بھائی، آہستہ پڑھتے ہو؟ ذرا بولتے رہے تو کمیونیکیشن چلتا رہا تو اچھا رہتا ہے، نیند بھی نہیں آتی ایسا رہے تو۔ آہستہ بولتے ہیں، رکوع میں آپ نے آہستہ کہا، سجدے میں آپ نے آہستہ کہا، التحیات آپ نے پوری پڑھی، آہستہ پڑھی، دیگر تمام چیزیں آپ آہستہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ تسمیع کے بعد جو تحمید آپ کہتے ہیں، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد آپ ربنا لک الحمد، آہستہ بولتے ہیں کہ زور سے بولتے ہیں؟ آہستہ بولتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو خود سمجھنی چاہیے کہ جب سارے ارکان امام کی مطابعت میں جب آپ ہیں، آپ کو سارے ارکان آہستہ ہی کہنے کا حکم ہے، تو کیا صرف آمین ہی زور سے کہنے کا حکم دیا جا سکتا ہے؟ فقہ کی کتابوں میں قدوری کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ آمین کہے حتی یسمع نفسہ، اپنے آپ کو سنائی دے، اتنا کہے، اپنے آپ کو سنائی دے، اتنا کہے۔ اب میں نے مسئلے کی مکمل وضاحت کر دی، باقی اللہ مالک ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ احکام بدلے ہیں، روزے کے اندر حکم بدلا، نماز کے اندر بات چیت کرنے کا حکم بدلا، اس کو بولتے ہیں نسخ فی الشریعت، شریعتیں بدل جانا، نسخ فی الشرائع، اور شریعت کا کوئی خاص حکم بدلنا
وہ ہے نسخ فی الشریعت۔ جب یہ چیز ہوتی تھی، جب اس طریقے کے احکام آتے تھے تو یہود اور مشرکین مسلمانوں کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کیا کہہ کر؟ یہود کوشش کرتے تھے نسخ فی الشرائع کو لے کر کہ پچھلی شریعتوں میں کیا خرابی تھی کہ تمہارے لیے نئی شریعت کیوں اتاری گئی؟ اب ایک عام آدمی آپ غور کر کے دیکھیے کہ بھئی جس کو کوئی چیز کا علم نہیں ہوتا یا وہ اس لائن کا ماہر نہیں ہوتا تو اگرچہ کہ اس کے ایمان میں کوئی تزلزل نہیں پیدا ہوتا مگر ذہن پہ ایک بوجھ بن جاتا ہے، ہاں بھئی واقعی صحیح بات ہے، پہلے سے چلی آ رہی تھی شریعت، کیوں بدل دیا گیا؟ اور نسخ فی الشریعت جب ہوتا، یعنی شریعت کا کوئی ایک حکم بدل دیا جاتا تو مشرکین کہتے کہ بھئی یہ روزانہ نئے نئے حکم کو لے آنا، پرانے حکم کو بدل دینا، نیا حکم لے آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شریعت کوئی محکم نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر خود ہی نئے نئے احکام بدل بدل کر کے لے آ رہے ہوں، نعوذ باللہ۔ تو اس طریقے سے یہود کی طرف سے بھی مسلمانوں پر اشکال اور مشرکین کی طرف سے بھی مسلمانوں پر اشکال، دو چیزوں کو لے کر کے۔ اسی کو اللہ نے یہ بتایا، شریعت آئی کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو گویا اللہ مالک و مختار ہے، مالک اپنی ملکیت میں، اپنی شے میں جب جو جیسا چاہے تبدیلی کرے، ہمیں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جواب ہے اللہ کا حاکمانہ، اور اس کا ایک دوسرا جواب دیا جا سکتا ہے حکیمانہ۔ حاکمانہ کا مطلب ہے مانو بس، اٹس آرڈر، یہ آرڈر ہے، ماننا ہی ماننا ہے۔ اور حکیمانہ جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دور کے لیے وہ چیز ان لوگوں کے لیے قابل عمل تھی، اب تمہارے لیے اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے اب ہم نے حکم بدل دیا ہے، اس میں تھوڑی آسانی پیدا کر دی۔ اور یہ دونوں حکم بھی امت کے حال پر اور ان کی طبیعتوں پر جانچ ہونے کے بعد کہ بھئی یہ ان احکام کے متحمل نہیں ہے، لہذا اس میں کچھ نرمی اختیار کرو۔ اس کو ایک اچھی مثال سے سمجھ سکتے ہو آپ کہ ایک آدمی بہت بیمار ہو گیا اور سخت بیمار ہونے کی حالت میں ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے اس وقت کی اس کی کنڈیشن دیکھی، اس کے لیے ایک نسخہ تجویز کر دیا کہ آپ کے لیے یہ اینٹی بائیوٹک ہونا ہے، یہ دوا ہونا ہے، یہ گولی ہونا ہے، فلاں فلاں۔ 4 دن اس دوا کو استعمال کرنے کے بعد طبیعت کے اندر کچھ بشاشت آئی، لیکن ابھی مکمل صحت یاب نہیں ہوا۔ پھر جب دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے پہلا جو نسخہ دیا تھا وہ نسخہ چینج کر دیا، دوسرا نسخہ اس کو لکھ کر کے دیا۔ اب آپ بولیے کہ ڈاکٹر نے بھی نسخہ بدلا نا، تو اس بدلنے کو آپ کیا بولیں گے؟ یہ مریض کے حق میں بالکل بہتری ہے، اس کی طبیعت کے لحاظ سے اس وقت وہ دوا مؤثر تھی، اب طبیعت کے لحاظ سے یہ دوا مؤثر۔ اس کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ زیادتی کر رہا ہے، یہ نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر رہا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے یہ عین مریض کی صحت کا مکمل خیال کرنے والے ڈاکٹر۔ جیسے وہ چیز غلط نہیں ہے، ایسے ہی آیات کا بدلنا یا شریعتوں کا بدلنا، چاہے نسخ فی الشرائع ہو یا نسخ فی الشریعت ہو، یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے۔ یہ جواب اللہ کا حکیمانہ ہے۔ فرماتے ہیں، بات آئی سمجھ میں؟ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسہا، ہم کسی آیت کو نہیں منسوخ کرتے، او ننسہا یا اس کو نہیں بھلاتے۔ اس کا ایک تذکرہ سورۃ الاعلیٰ کے اندر بھی آیا ہے، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، کہ کچھ احکام بھلا دیے گئے، جیسے شب قدر کی تعین، مثال جلدی مل گئی۔ شب قدر کی تعین پہلے بتا دی گئی تھی، حضور بتانے بھی آئے تھے کہ فلاں رات شب قدر ہے، 2 آدمیوں کا جھگڑا ہوا، وہ چیز بھلا دی گئی۔ تو یہ جو بھلا دینا ہے یا یہ بدل دینا ہے، فرماتے ہیں ہم کسی آیت کو یا کسی حکم کو نہیں بدلتے یا اس کو نہیں بھلاتے، نأتی بخیر منہا، مگر اس سے بہتر چیز لے آتے ہیں، او مثلہا یا اس جیسی چیز لے آتے ہیں۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر۔ الم تعلم، پھر ایک بات دوبارہ اسی چیز کو مکرر کر کے فرمایا، الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض،
کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے ذمہ دار اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. یعنی اللہ ہی تمہارا ذمہ دار ہے, اللہ ہی تمہارا مددگار ہے. جب بادشاہت اس کی ہے, وہ جو چاہے اپنے حکم کے اندر تبدیلی کر دے, آگے پیچھے کر دے, بدل ڈالے, اس کو اختیار ہے. آگے ایک تیسرا مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہود کی ایک عادت آپ نے اب تک دیکھی ہے, اب تک کی جو آیات ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں آپ نے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے کہ نئے نئے مطالبے, اور ایسے مطالبے کے بالکل جس کی یعنی بے سر و پا کے مطالبے, جو مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں وہ مطالبے. جیسے ایک مطالبہ کیا تھا نا, لن نؤمن حتی نری اللہ جہرا, جب تک اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے. ممکن تھوڑی تھا. تو اس طرح کے جو مطالبے یہود نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے, حضور کے دور کے یہود کی طرف سے بھی ایسے ہی کچھ مطالبات آئے. ان میں ایک مطالبہ تھا کہ قرآن آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا, حسب موقع, حسب ضرورت. یہود کا مطالبہ تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ 40 دن اعتکاف کے لیے گئے تھے طور پر اور پوری تورات ایک ساتھ لے آئے تھے, آپ بھی پورا قرآن ایک ساتھ لے آئیے, تب ہم مانیں گے کہ ہاں اسلام بالکل برحق مذہب ہے, سچا مذہب ہے, آپ کو بھی نبی مان لیں گے, اسلام کو بھی قبول کر لیں گے. ایسے جو بے سر و پا کے محمل مطالبات کیے ہیں, انہی مطالبات پر ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ تمہارے آبا و اجداد نے بھی یہی کام کیا, باپ دادا تمہارے یہی کام کرے حضرت موسیٰ کے ساتھ, ان پر جو عذاب آیا کیا تم اس عذاب کو بھول گئے؟ کیا وہ حالات تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اسی کو فرماتے ہیں کہ ام تریدون, اے یہود کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم, کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو ایسا ہی کما سئل موسیٰ من قبل, جیسے کہ موسیٰ سے سوال کیا گیا تھا اس سے پہلے, یعنی حضور سے پہلے حضرت موسیٰ سے جیسے بے سر و پا کے مطالبے کیے گئے, حضور سے بھی ایسا ہی مطالبہ کرنا چاہتے ہو. یہاں ایک نقطہ سمجھیے, بڑا یعنی مزہ آئے گا اور قرآن فہمی کے اندر بڑی جو ہے مدد ملے گی. معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے لیکن معجزہ نبی کا فعل نہیں ہے. معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے لیکن وہ فعل نبی کا نہیں ہے, وہ فعل اللہ کا ہے, اس کی اجازت سے ظاہر ہوتا ہے. اب ایک سوال جو عام طور پر آگے بھی کئی جگہ پر یہ چیز آئے گی, اس لیے میں نے بتا دیا کہ جو یہ چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اللہ کی قدرت میں تو ہے کہ فوراً اس مطالبے کو پورا کر دیا جائے, تو پھر کیوں نہیں مطالبوں کو پورا کر دیا گیا؟ ہو سکتا تھا کہ اگر وہ مطالبہ پورا ہوتا تو یہ ایمان لے آتے, مسلمانوں کی جمعیت اور ان کی میجورٹی بڑھ جاتی. کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی اصل وجہ یہ لکھی ہے کہ ان لوگوں کی فطرت میں صرف سوال کرنا ہے, ماننا نہیں. سوال کرنا ہے, صرف ماننا نہیں. اور جب اللہ نے منچاہا مطالبہ اگر پورا کر دیا اور اس کے بعد قوم اپنے وعدے سے پھر گئی تو پھر پوری قوم پر عذاب آتا ہے. دلیل حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی تو قوم نے کیا مطالبہ کیا؟ آپ تصور کر کے دیکھو کیسا عجیب مطالبہ. پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی 10 مہینے کی حمل سے ہو. کیا یہ پاسبل ہے؟ اللہ کے لیے تو سب چیز ممکن ہے لیکن عام ذہن کے اعتبار سے. لیکن اللہ نے اس مطالبے کو جب پورا کیا, پہاڑ سے اونٹنی بھی نکالی, 10 مہینے کی حمل سے بھی تھی, لیکن جب وہ نکل گئی تو قوم نے ایمان قبول نہیں کیا, ایمان نہیں لے آئی قوم, تو اللہ نے ساری قوم کو ہلاک کر دیا. یہ ہے اصل وجہ, یہ ہے اصل وجہ فرمائشی معجزات کو ظاہر نہ کرنے کی.
اسی کو فرمایا اے یہود کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو ایسے ہی جیسے موسیٰ سے سوال کیا گیا اس سے قبل وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ اور جو آدمی کفر کو ایمان سے تبدیل کر دے. لفظی ترجمے کے اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ بھئی کفر چھوڑ کر ایمان لے آئے, کفر کو ایمان سے تبدیل کر دے, یہ مطلب ہوا نا. لیکن یہاں مراد ہے کفر پر قائم رہے, ایمان قبول نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک ان کی اپنی شریعت وہی ایمان والی ہے اور دوسری چیزیں ان کے پاس لا اعتبار. تو یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے کفر کو ایمان سے بدل دے فقد ضل سواء السبیل, تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا. اس کے بعد ایک اور چیز یہود و نصارہ کی, مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کی پوری کوشش کی گئی. مسلمان اپنے دین پر قائم نہ رہیں, مسلمانوں کو ان کے دین و مذہب سے متعلق نئے نئے شبہات میں مبتلا کر دیا جائے. اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ کوئی اگر حکم نازل ہو تو اس میں مسلمانوں کو یہ کیسا حکم اللہ نے نازل کیا, یہ کیسی بات تمہارے نبی کہہ رہے ہیں. تو اس قسم کی نئی نئی چیزوں سے مسلمانوں کے ذہن میں کنفیوژن پیدا کرنا. اب یہاں رک کر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. باطل کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ آپ حق پر ہوں گے تو آپ کے سامنے نئی نئی چیزوں کو لے آئیں گے اور ان نئی نئی چیزوں کے ذریعے سے ذہن میں کنفیوژن پیدا کر دیں گے. اب یہ کنفیوز ہونے والا آدمی سوچتا ہے کہ بھئی اس کو یہ لائن کا ماہر نہیں ہے نا, تو یہ کنفیوز ہو کر سوچتا ہے شاید اسی کی بات زیادہ صحیح, اسی کی بات زیادہ صحیح. دوسرے ہر معاملے میں ہم جانکاروں سے, واقف کاروں سے مکمل تحقیق کرتے ہیں, لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہمارا بڑا عجیب مزاج ہے بھائی. ہم لوگ وہی کا وہی فیصلہ کر دیتے ہیں, وہی کا وہی اسپاٹ پر. اور یہ ہماری شاید حرمہ نصیبی ہے کہ آج دین پر گفتگو کرنے کے لیے کسی سند, کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی جس کو جو سمجھ میں آیا دین کے سلسلے میں بولنے کے لیے فوراً بلا سوچے سمجھے, بلا روک ٹوک اپنی زبان کھولتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس میں اپنی واہوائی بھی چاہتا ہے, سمجھتا ہے نہیں میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. میرے بزرگوں, دین اللہ کے حکم, نبی کے طریقے اور صحابہ اکرام کی وہ قربانیاں, تابعین تبع تابعین کی وہ محنتیں, محدثین اور مفسرین کی وہ عرق ریزیاں جس کے پیچھے انہوں نے اپنی ساری زندگیاں کھپا دی. حضور کی ایک حدیث کو روایت کرنے والے جتنے راوی ہیں, محدثین نے ان راویوں کے نہ صرف یہ کہ پورے بایو ڈیٹا کو چھان مارا بلکہ اس کی نجی زندگی تک کو بھی دیکھا. اتنے احتیاط سے دین ہم تک پہنچا ہے. اور آج دین کا کوئی مسئلہ آ جائے, کوئی معاملہ آ جائے, ہر آدمی فوراً میدان میں کود پڑنے کو تیار. وکالت کی بات چوراہے پر نہیں ہوگی, ڈاکٹری کی بات چوراہے پر نہیں ہوگی, کنسٹرکشن کی بات ہوٹل میں بیٹھ کر نہیں ہوگی, لیکن دین کی بات چوراہے پر بھی ہوگی, ہوٹل میں بیٹھ کر کے بھی ہوگی, چلتے پھرتے بھی ہو جائے گی. مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں دین کی جو عظمت ہونی چاہیے وہ عظمت دلوں سے ختم ہو گئی. اسی لیے جب کوئی نیا فتنہ ہو, نئی چیز آپ کے سامنے آئے تو آپ کو اسپاٹ پر فیصلہ نہیں کرنا ہے, آپ کو واقف کاروں سے, علماء سے, جاننے والوں سے, تو صحیح دین جاننے والے, صحیح علم کے حامل ہیں, ان سے تحقیق کریں, ان سے معلومات کریں, پھر اس کے بعد عمل کرنا نہ کرنا ایک دوسرا مسئلہ ہے. تحقیق تو کرو بھائی, ہم تحقیق نہیں کرتے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اہل کتاب میں سے بہت سارے یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم پھر جاؤ اپنے ایمان لے آنے کے بعد کافر ہو کر, نعوذ باللہ, چاہتے ہیں تو بڑا اچھا ہوگا. کیوں؟ حسدم من عند انفسہم, یہ ان کے دلوں کا حسد ہے جو ان کے اندرون میں ہے.
جو تمہیں اپنے اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں اپنے حسد کی وجہ سے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ حق دین تو یہی ہے، سچا مذہب تو یہی ہے، نجات اسی پر ہے، لیکن یہ خود قبول نہیں کرنا چاہتے، اور تم نے قبول کر لیا ہے تو تمہیں بھی اس سے دور کرنا چاہتے ہیں، برگشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ حسدا من عند انفسہم، اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، حق ان کے لیے واضح ہو جانے کے بعد، یعنی یہ جانتے ہیں کہ حق ہے یہی، مذہب اسلام ہی سچا مذہب ہے، نجات دہندہ ہے، لیکن اس کے باوجود چاہتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب جو ان کی یہ کرتوتیں ہیں فی الحال درگزر سے، معافی تلافی سے کام چلا لو، ابھی اللہ نے جہاد کا حکم نازل نہیں فرمایا تھا۔ چنانچہ جب حکم نازل ہوا تو بنو قریظہ جو تھے، بنو قریظہ کو جلا وطن کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے بنو قینقاع جو تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ بنو قریظہ کو جلا وطن کیا گیا، بنو قینقاع کو ختم کر دیا گیا، یعنی ان کے وعدہ خلافی کی پاداش میں۔ تو اللہ حکم دیتے ہیں فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، چنانچہ تم معاف کرو اور صلح صفائی کے ساتھ رہو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور کیا کرو؟ صفائی، یعنی صلح صفائی کر لو، معاف کرو، اور اپنے اپنے اعمال میں لگے رہو، اپنے اپنے اعمال میں لگے رہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو اپنے لیے بھلائی تم آگے بھیج دو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اس نیکی کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ایک بڑا عجیب یہاں یعنی نکتہ سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال میرا وہ ہے جو میرے پاس ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے تیرا مال وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مال وہ ہے جو میرے پاس گھر میں تجوری کے اندر رکھا ہوا ہے، بینک کے اندر رکھا ہوا ہے، نہیں، وہ مال ہمارا نہیں ہے، وہ تو صرف اس وقت تک ہمارا ہے جب تک اس جسم کے اندر روح پڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی روح نکلے گی مال کے وارثین آپس میں لڑ جھگڑ کر کے چھین لیں گے مال۔ متنبی ایک شاعر گزرا ہے، بڑے اس کے بہترین اشعار ہیں عربی کے۔ تملک حل آتی تملک سالیبی وفارق حل ماضی فراق سلیبی، کیا بڑا عجیب نقشہ اس نے کھینچا ہے۔ تملک حل آتی تملک سالیبی، مال کا مالک بننے والا جو ہوگا وہ چھین کر کے تیرا مال تجھ سے لے لے گا۔ وفارق حل ماضی، اور مال کو چھوڑ کر جانے والا اس آدمی کے مانند ہوگا جس کا سارا مال لوٹ کر کے اس کو بھگا دیا گیا۔ وفارق حل ماضی فراق سلیبی، بڑے بہترین اشعار متنبی کے ہیں۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مال تو وہ ہے جو وہاں پہنچ جائے، اور جو ہمارے پاس ہے وہ تو دوسروں کا ہے۔ تم اس کے جو ہے داروغہ بنے ہوئے ہو، نگران بنے ہوئے ہو، جب تک جسم میں جان ہے داروغہ تم رہو گے، جیسے تمہارے جسم سے جان نکل جائے گی مالک بدل جائے گا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کہ جو نیکی تم آگے اپنے لیے کر کے بھیج دو گے، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان ساری چیزوں کو، دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب ایک نیا کنفیوژن، مسلمانوں کو حیران کرو، پریشان کرو۔ کیا کہا؟ یہود نے بھی کہا اور نصارہ نے بھی کہا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، جنت میں نہیں جائیں گے مگر یہود اور نصارہ۔ اللہ نے اس کا بڑا بہترین جواب دیا، دو طریقے کے جواب دیے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، تم نے یہ دعویٰ کر دیا نا، دلیل لے آؤ۔ دعویٰ کر دیا نا بھئی کہ جنت میں نہیں جائیں گے صرف یہود اور نصارہ، یہ دعویٰ ہے تمہارا، دلیل کیا ہے اس پر؟ پروف۔ اللہ نے فرمایا کہ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی خام خیالیاں ہیں، خواب خرگوش میں ہیں، ابھی خواب خرگوش میں ہیں۔ اپن تو جیت جانے ہی والے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیے تو کیا ہونا ہے، کچھوا تو کیسا بھی لیٹ چلنے والا ہے، سوتے پڑے رہے، بازی مار کے نکل گئے۔
تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی خام خیالی ہے، تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ اور اگر واقعی تم اپنی بات میں سچے ہو، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ دلیل اگر تم سچے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں جائیں گے مسلمان؟ مسلمان تو ضرور جائے گا جنت کے اندر۔ کیوں؟ فرمایا اس کے لیے ایک ضابطہ ہے، اس کے لیے ایک کورس ہے، وہ کورس جو کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ کیا کورس ہے؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ من اسلم وجہہ للہ، وجہن چہرے کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ چہرہ پورے جسم کے اندر سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اشرف ہوتا ہے، اس سے ذات بھی مراد لی جاتی ہے۔ جیسے سورہ رحمان کے اندر کیا فرمایا گیا؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک، یہاں وجہ سے مراد اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کی ذات مراد ہے۔ تو کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں مسلمان جائیں گے جنت میں؟ یقیناً جائیں گے۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا، وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والا بھی ہے۔ کیا مطلب ہے احسان کرنا؟ اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا، اعمال صالحہ کو اختیار کرنے والا، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ، تو اس کا اجر تو اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ اور یہ صفت مسلمانوں کے اندر پوری ہے۔ اپنی ذات سے اللہ کے سپرد ہو گئے، اللہ کو بھی مانا، الوہیت کو بھی مانا، اور رسالت کو بھی مانا، آخرت کو بھی مانا، ساری چیزیں تو مان لی مسلمانوں نے۔ اب اس کے برخلاف یہود کے پاس آپ جائیں تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو خاتم نبی مان لیا، یہی آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا، حضور کا بھی انکار کیا۔ تو من اسلم وجہہ کہاں ہوا؟ یہود میں نہیں ہوا۔ ایسے ہی نصارہ کے پاس آئے، نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو تو مانا لیکن حضرت موسیٰ کو نہیں مانا، اور ادھر حضور کو بھی نہیں مانا۔ اور اگر حضرت عیسیٰ کو مانا تو پھر ان کو پیغمبر نہیں بلکہ اللہ کا بیٹا مانا۔ اللہ نے جو ماننے کے لیے کہا تھا اس سے زیادہ اوور کر دیا۔ تو من اسلم وجہہ کہاں پایا گیا؟ نہ یہود میں پایا گیا، نہ نصارہ میں پایا گیا، مسلمانوں میں پایا گیا۔ پھر مسلمان کیوں نہیں جائے گا جنت میں؟ تو یہ صرف حیران کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اس قسم کے ان کے اعتراضات ہیں۔ مسلمانوں کو اس سے پریشان ہونے یا یعنی اپنے آپ کو جو ہے کمظرفی، یعنی یوں احساس کمتری کے اندر مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا کہ یہود کہتے ہیں یا اہل کتاب کہتے ہیں جنت میں نہیں داخل ہوں گے مگر وہ جو یہود ہیں یا نصارہ ہیں۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، آپ کہیے کہ جاؤ اپنی دلیل لے آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں مسلمان جنت میں جائیں گے؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا، وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربی، اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے پروردگار کے پاس۔ ولا خوف علیہم، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا دنیا کے اندر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی آخرت کے اندر وہ کسی بات پر غمگین ہوں گے۔ ایک آخری آیت، اور یہ ہمارے آج کے لیے بہت ضروری، کیا؟ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، یعنی ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے، ان کا دین سچا نہیں ہے، ان کا دین پختہ نہیں ہے۔ اور نصارہ کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہ لوگ برحق نہیں ہیں، یہ لوگ حق پر نہیں ہیں، حق پر تو ہم ہیں۔ یہود کے کہنے کی وجہ وہی کہ حضرت موسیٰ آخری نبی ہیں ان کے نگاہ میں، لہذا حضرت موسیٰ کو مان لیا تو ہم حق پر۔ اور ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ آخری نبی ہیں، ہم پیغمبر خاتم بنی اسرائیل کو ماننے والے ہیں، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ، ہم ان کو ماننے والے ہیں، لہذا ہم حق پر ہیں۔ اب یہ بول رہا کہ صاحب انہوں حق پر نہیں، انہوں بول رہے ہیں انہوں حق پر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کہیں تو پھر بھی بات سمجھ میں آئے، یہ دونوں کہیں تو پھر بھی بات سمجھ میں آئے، اس معنی کر کے یہ اہل کتاب ہیں، لیکن مشرکین بھی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہمارے علاوہ کوئی حق پر نہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ،
ایسے ہی ان لوگوں نے بھی کہا جو بالکل نہیں جانتے کہ قرآن یعنی آسمانی کتاب کیا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے کیا اتارا گیا ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتے لیکن کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ اب ہم آج اپنی صورتحال کا اگر جائزہ لے لیں تو قرآن کی تفسیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس کی الفاظ کو اور اس کے ترجمے کو سمجھنا، اس سے ہمیں کیا عملی پیغام مل رہا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بریلوی کہیں دیوبندی کافر، دیوبندی کہیں بریلوی کافر، اہل حدیث کہیں فلاں غلط اور جماعت اسلامی کہیں فلاں غلط، شیعہ کہیں وہ کافر، یہ کہیں وہ کافر۔ کفر تو اتنا آسان ہو گیا، گویا لوگ جیب میں رکھ کے پھر رہے ہیں، صاحب جہاں جو ملا لو بھائی کفر کا فتویٰ، لو بھائی کفر کا فتویٰ۔ مسائل کے اندر یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی واقعتاً اس وقت کفر کی حالت میں ہو، تمہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم اس کو جا کر کے کہو کہ تو کافر ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو توفیق دے وہ ایمان لے آئے، لیکن تمہارے اس طرز عمل کی وجہ سے وہ بدظن ہو جائے اور ایمان نہ لے آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہم لوگ یہاں یعنی ایک عجیب مزاج ہے، اور بالخصوص ہمارے اولڈ سٹی کے اندر میں صاف کہہ رہا ہوں کہ ممبروں پر بیٹھ کر کے لوگ کفر کے فتوے بانٹتے ہیں۔ الامان والحفیظ، ممبروں پر بیٹھ کر کے، یہ ممبر وہ ہیں جو امت کو جوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے، یہ امت وہ ہے، یہ ممبر وہ ہے جو آئے ہوئے افتراق کو، انتشار کو دور کر کے آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے۔ لیکن آج اللہ معاف کرے ان لوگوں کو جو ان ممبروں کو بیٹھ کر کے کفر کے فتوے جاری کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ان لوگوں سے بھی، اور ہماری بھی حفاظت فرمائے ایسے کام کرنے سے۔ بھائی مسلمان تو ہے نا، کلمہ تو پڑھ رہا ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا آخر میں؟ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ بعض مساجد میں جمعہ کا موضوع ہی یہ طے ہے کہ صاحب بیٹھو اور کفر کے فتوے جاری کرتے رہو۔ ہم امت کو کیا دے رہے ہیں؟ جمعہ جو ہوتا ہے ایک ہفتے بھر کی فیڈنگ ہوتی ہے، ایک ہفتے بھر کی، جیسے ماں اپنے بچے کو فیڈنگ کرواتی ہے نا، دودھ پلاتی ہے اس کو طاقتور بنانے کے لیے، اس کو نیکسٹ ٹائم تک کے لیے ذرا وہ بھوک کی شدت کو محسوس نہیں کرے گا، جیسے وہ ماں اپنے بچے کو فیڈ کرواتی ہے، جمعہ کا خطبہ امت کو فیڈ کروانا ہے دین ان کو بتلانا ہے کہ بھئی ایک ہفتے تک ان کا جمعہ کیسے گزرے، جو حالات ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں اس میں حکم شرعی کیا ہے یہ بتائیں، اعمال کی طرف راغب کروایا جائے، یعنی نمازوں کی طرف راغب کروایا جائے، معاشرے کی اصلاح کی طرف راغب کروایا جائے، اور جو خرابیاں در آ گئی ہیں ہمارے معاشرے میں خواہشات نفس کی وجہ سے، اس کو ختم کرانے کا جو ہے یہ موقع ہوتا ہے، ان کو یہ چیز سکھانے کی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے خطبے جمعے کے ہوتے ہیں، ممبروں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وہی وقالت الیہود، یہود نے کہا لیست النصارى علی شیء، نصارہ دین حق پر نہیں ہے، وقالت النصارى، نصارہ نے کہا یہود دین حق پر نہیں ہے، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، اہل کتاب ہیں، کذالک، جیسے ان دونوں نے کہا اسی طرح قال الذین، ان لوگوں نے بھی کہا لا یعلمون مثل قولہم، جو کچھ نہیں جانتے، کیا کہا؟ ان لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ ہم حق پر تم نہ حق، ہم حق پر تم نہ حق۔ کافروں نے بھی کہا، آگے فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری بھی اپنی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تنفر کے ساتھ، ایک دوسرے سے دور بھاگنے جیسے حرکتوں کے ساتھ، ایک دوسرے کو دیکھ کر چڑھنے اور چڑھانے کے ساتھ ہم اپنی زندگیاں نہ گزاریں۔ اگر کوئی سامنے والا غلطی کر بھی رہا ہے، آپ کی ذمہ داری، میری ذمہ داری، ہر عقل مند انسان کی ذمہ داری ہے کہ نبی کی سیرت کو سامنے رکھے، اس کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کریں، اور اگر وہ اپنی روش نہیں بدلتا ہے، آپ اپنا رویہ تبدیل کر دیں، اس سے ملاقات نہ کریں، لیکن
ٹھہر کر کے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کفر کے فتوے اور یہ وہ، اور پھر آپس کے رہنے والے اگر ایک دوسرے سے گتم گتا ہو جائیں، لڑ لیں جھگڑ لیں، تو پھر علاقے کا امن و امان بھی خراب ہوگا اور ایک دوسرے کے لیے ہم تکلیف کا باعث بنیں گے۔ ہمارا دین ہمیں امن سکھاتا ہے، ہمیں امن کے ساتھ رہنا ہے چاہے حالات جیسے ہوں، اور اللہ سے ان کے حق میں دعا بھی کرو۔ ہم دعا نہیں کرتے کبھی، اللہ میرے بچے، اے اللہ میری بیوی، اے اللہ میرا کاروبار، اے اللہ میں دوسروں کے لیے بھی مانگو۔ ایک بڑا بہترین نسخہ ہے، جتنا آپ دوسرے کے لیے مانگو گے وہ ساری چیزیں تمہیں ضرور ملیں گی انشاءاللہ۔ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ کوئی دوسرے مسلمان کے لیے کوئی بھی چیز مانگتا ہے، صحت، عافیت، ترقی، مالداری، اپنے بچوں کا مستقبل کا بہتر ہونا، یہ ساری چیزیں جو مانگتا ہے دوسروں کے لیے، تو یہ تو بول کر کے آمین بولے گا، دعا کرنے والا آمین بولے گا، لیکن جب دوسرے کے حق میں ہم مانگتے ہیں تو ہماری اس دعا پر فرشتے کہتے ہیں وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو جائے، وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ۔ اب فرشتے جب بول رہے ہیں تو ان کی دعا تو یقیناً قبول ہوگی انشاءاللہ، ہماری ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائے، ذرا اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے، ارے آج نماز نہیں پڑھا، چل سائڈ میں آ جا، آج کی دعا نہیں، آج نماز پڑھا چلو ٹھیک، لیکن ہماری دعا میں تو اپ ڈاؤن کا امکان ہے، فرشتے جو بول رہے ہیں اس میں کوئی اپ ڈاؤن نہیں ہے، سیدھا ڈائریکٹ عرش پر۔ اس لیے اپنے لیے جب مانگو تو اپنے لیے تھوڑا کم مانگ کے آزو بازو والوں کے واسطے، اپنے خاندان قبیلے والوں کے واسطے بھی مانگنا چاہیے۔ یہ دعا کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے اور قرآنی احکام کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم زین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن واجعله لنا اماما ونورا وهدى۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء اللیل وآناء النہار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔